خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، سابق پریزیڈنٹ پاکستان کارڈیک سوسائٹی پروفیسر حفیظ اللہ صاحب، تو ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے. جی سر، بلڈ پریشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلڈ پریشر از اے سائلنٹ کلر. اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کے اندر اپنے دشمن تلاش کریں تو ان میں سر فہرست بسائڈس شوگر، کولیسٹرول اور آپ کا وزن، بلڈ پریشر سر فہرست ہے. اور بلڈ پریشر ایسا مرض ہے کہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر آدمی کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بہت ضروری بات یہ انڈرسٹینڈ کرنے کو ہے کہ اس کے کوئی ایک دم علامات، کوئی سمٹمز، کوئی سائن نہیں ہے، لیکن جن 4 آرگنز پہ یہ افیکٹ کرتا ہے. اور کبھی کبھی میں بہت معصومیت کے ساتھ مریض سے پوچھتا ہوں کہ بی بی آپ کو فالج میں یا اندھے پن میں یا گردے خراب ہونے میں کیا چیز چوز کریں گی؟ کہتی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا اثر جو ہے ان 4 چیزوں پہ ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک یا دل کا بڑھ جانا، سیکنڈلی دماغ پہ فالج یا TIA جسے ہم کہتے ہیں، آنکھ کی نظر کا جانا، اور چوتھا خدا نخواستہ گردے کا فیل ہونا. تو یہ ایک قسم کا جو علاج ہم کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی خوراک کو ماڈولیٹ کرتے ہیں، یہ ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. شکریہ. پروفیسر جاوید سیال بھی موجود ہیں، یہ پروفیسر آف کارڈیالوجی ہیں NICVD میں. سر، سم تھنگ اباؤٹ بلڈ پریشر، ایک عام آدمی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بلڈ پریشر جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، بہت مہلک اور ایک خاموش قاتل ہے. اب اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف دوائیاں ہی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو بلڈ پریشر کم ہونے میں مدد کرے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم نان فارماکولوجیکل میئرز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. اس میں آن دا ٹاپ آف دیٹ جو ہے وہ وزن کا کم کرنا، اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا، اور جو ہے نا ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہے جس میں جنک فوڈ اور ایسے نمک کا کم استعمال کرنا. تو اگر سیدھے سادے کھانے پہ آ جائیں گے، فروٹس، ویجیٹیبل، اور اپنی لائف میں ہم ایکسرسائز، نماز، اگر ہم مسلمان ہیں تو 5 وقت نماز پڑھیں اور ایکسرسائز کریں، اپنی ہیبٹس کو، سونے کی ہیبٹس کو اور باقی ہیبٹس کو ٹھیک کریں، تو اس خاموش قاتل سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر جاوید سیال. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آغا خان یونیورسٹی، پروفیسر ہو گئے ماشاء اللہ، پروفیسر عامر حمید. جی سر، کچھ بلڈ پریشر کے حوالے سے. بہت شکریہ ڈاکٹر فواد. بلڈ پریشر جو ہے بہت کامن چیز ہے میرا خیال سے، اور ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ایویڈنس ہے. میں سمپل سی یہ بات آپ کو کہوں گا کہ جو اس کی تشخیص ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر کیا ہے، اس میں کتنی ریڈنگز لینی چاہیے اور کس جگہ تشخیص ہونی چاہیے، اس میں ہمیں جانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اتنی اویئرنیس پھیل گئی ہے کہ لوگوں کے پاس گھر میں بھی آلہ ہے اور وہ بلڈ پریشر لینا چاہتے ہیں. تو کلینک میں ملٹیپل ریڈنگز لینی، اور گھر میں جو بلڈ پریشر لینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 7 دن لیا جائے، اور صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے. اور ایک وقت جب آپ بلڈ پریشر لیں تو 2 ریڈنگز لیں جو 2 منٹ کے وقفے سے لینی چاہیے. تو اگر آپ دن میں صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے 2 لے لیں تو دن کی 4 ریڈنگز ہو گئیں، 7 دن میں 28 ریڈنگز ہو گئی ہیں. ان کی ایوریج نکال لیتے ہیں. اگر وہ ایوریج 135 اور 185 سے کم ہو تو آپ ٹھیک ہیں، نہیں اگر زیادہ ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے بلڈ پریشر کی جو ہے ڈائگنوسس کے لیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ 100 لیں لوگ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو 30 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کلینک میں اپنا بلڈ پریشر انگزائٹی یا الرٹ رسپانس کی وجہ سے بڑھا لیتے ہیں، اور 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل کر لیتے ہیں. تو 50-100 میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کلینک میں بلڈ پریشر صحیح نہیں آتا. تو گھر میں بلڈ پریشر جو ہے وہ لینا بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر وہ فالو کریں گے آپ تو آپ اپنا بلڈ پریشر کا کنٹرول جان سکتے ہیں. تھینک یو عامر، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی سننے کا. تھینک یو جی، شکریہ.